بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون، میں ہوں جواد فیضی۔ ناظرین، یوں تو ہماری قوم نے، ہمارے اداروں نے بہت سی قربانیاں دیں۔ ایک عرصے سے دہشت گردی کا عفریت اژدہا وہ ہمیں دبوچنے کی اور نگلنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن آپ کی اور ہمارے اداروں کی، ہمارے جوانوں کی، بچوں کی، بزرگوں کی قربانیاں اور سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہونا، یہ ہمیشہ دہشت گردوں کے خلاف جو ہے وہ ان کے ناپاک عزائم کو پسپا کرتا رہا، شکست دیتا رہا۔ لیکن اگر بات کریں 2024 کی پہلی سہ ماہی کی 3 مہینے میں، تو دہشت گردی اور انسداد دہشت گردی کے 245 واقعات ہوئے۔ ہمارے بڑے پیارے ہیرے جوان رانا وہ شہید ہوئے، ہم نے ان کے لاشیں اٹھائے، ہم نے ان کے جنازے پڑھے، کچھ لوگوں نے نہیں پڑھے اور ان کو ہمت نہیں ہوئی جنازوں میں جانے کی۔ اس پہ بھی بات ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے آپریشنز کے اندر کئی دہشت گرد جو ہے وہ جہنم واصل ہوئے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور ساتھ بات یہ بھی کریں گے کہ چوتھا ستون جب سے شروع ہوا، ہم نے سب سے پہلے اس چیز کو لے کے آگے بڑھنے کی کوشش کی کہ ہم جو یہ کہتے ہیں نا کہ فلاں دہشت گرد تنظیم نے یہ دہشت گردی کے واقعات کی، شہادتوں کی ذمہ داری قبول کر لی، نہیں، یہ کسی یتیم کی کفالت نہیں ہے، کسی بیوہ کی جو ہے وہ سپورٹ نہیں ہے، بلکہ یہ اعتراف جرم ہے، اور ہمیں میڈیا والوں کو یہی لکھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ بات کریں گے دوسرے حصے میں کہ سینٹ کے الیکشن ہوئے، سندھ ہو، بلوچستان ہو، پنجاب ہو اور مرکز ہو، لیکن کے پی کے اسمبلی میں کیوں نہیں ہو سکے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مخصوص نشستوں پر معزز خواتین اور دیگر جو لوگ آئے، ان کو حلف ہی نہیں اٹھانے دیا گیا۔ اس وجہ سے جب درخواست دائر ہوتی ہے پشاور ہائی کورٹ میں، اور اس کے ساتھ ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان وہاں پہ الیکشن سینٹ کا روک دیتا ہے۔ ان موضوعات پہ بات کرنے کے لیے ہم نے زحمت دی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی رہنما، رکن قومی اسمبلی اور چیئرپرسن پاکستان ہاکی فیڈریشن محترمہ شیلا رضا کو بہت شکریہ آپ کے تشریف لانے کا۔ دفاعی محاذ ہوں اور اس پہ ماہرانہ تبصرہ ہو اور اسٹریٹجی کے حوالے سے گہری نگاہ رکھتے ہیں جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد، بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کے آنے کا۔ اور سینئر صحافی تجزیہ کار جناب خواجہ کاشف رفیق، انہوں نے ہمیں جان کیا، بہت شکریہ کاشف بھائی آپ کے آنے کا۔ شیلا رضا صاحب، پہلے تو یہ اتنی قربانیاں ہم نے دی ہیں، لیکن ہم جن پہ احسان کرتے ہیں وہی بات آ جاتی ہے۔ کل یوم شہادت بھی تھا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا، کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ ہم جن پہ احسان کیے وہی اٹھ کے ہمارے خلاف ہی آتے ہیں۔ کیا اسٹریٹجی ہمیں مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے ہاں دہشت گردی کی تو مذمت کی جاتی ہے، لیکن دہشت گرد تک آتے آتے ہم گڈ اور بیڈ میں چلے جاتے ہیں۔ ہم بات چیت کے لیے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بھی ہمارے ہی ہاں کہاوت ہے کہ مومن کو ایک سوراخ سے بار بار نہیں ڈسا جا سکتا۔ بالکل۔ تو یہ دہشت گرد ہیں، نہ یہ گڈ نہ بیڈ، یہ صرف دہشت گرد ہیں، اور ان سے بات چیت اور ان سے خیر کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ اور جب ہم یہ ڈیسائیڈ کر لیں گے تو پھر میں نہیں سمجھتی کہ کوئی سہولت کار جو ہے ان کو اتنا موقع دے دے گا اور سہولت کاری ان کی آسان ہو جائے گی۔ تو یہی ایک بات ہے اور اسی کو ہم نے کرنا ہے، کیونکہ اس میں مذہب استعمال ہو جاتا ہے اور اس وجہ سے یہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے معاملات۔ نہیں، اس کا پھر کیا کریں گے؟ جو اس وقت کی حکومتیں انہیں بساتی رہیں، واپس لاتی رہیں۔ ظاہر ہے یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جب ہمیں حکومت ملی تو ہم نے محترمہ کی شہادت جھیلی تھی، اور لیکن جب 2013 کا الیکشن ہوا تو ہم الیکشن نہیں لڑ سکتے تھے، ہمیں کھلی دھمکی تھی، لیکن 2 پولیٹیکل پارٹیز جو تھیں، ایک نے کہا کہ ہم اپنا خمیازہ بھگت رہے ہیں کہ ایک، اور دوسروں نے کہا کہ طالبان ہمارے بچھڑے دوست ہیں اور رکو طالبان میں آ رہا ہوں۔ اور یہ اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ ایک الیکشن سے پہلے ہماری لیڈر کو شہید کر دیا جائے اور دوسرے الیکشن سے پہلے ہمیں جو ہے الیکشن لڑنے، مطلب کوئی جلسہ جلوس کرنے کی اجازت نہ ہو اور دوسری پارٹی 100 کریں۔ تو لیکن اس پہ باقاعدہ اطمینان کا اظہار کیا گیا کہ ہم ڈبے میں بند ہو گئے،
پھر یہی صورتحال چلتی رہی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جب اس طرح کے مائنڈ سیٹ کے لوگ آئیں گے تو وہ چھپ چھپ کے یا تو دہشت گردوں کے سربراہوں سے ملیں گے، یا پھر یہ کہ ان کے زمانے میں جیلیں جو ہیں وہ توڑی جائیں گی، دہشت گرد اپنے ناپسندیدہ قیدیوں کو جو ہے قتل کریں گے، وہ چلے جائیں گے، دہشت گرد جو ہیں وہ آزاد ہو جائیں گے، اور پھر حکومت جو ہے وہ مزید دہشت گردوں کو قومی دھارے میں کہہ کے لے کر آئے گی اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرے گی۔ تو اس کے بعد آپ کو یہی صورتحال جو ہے جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں وہ ملے گی۔ پھر مجھ جیسے لوگوں کو گورنمنٹ جو ہے وہ بلڈ پروف دے دے گی، بام پروف دے دے گی بولنے کی سزا میں، اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ برگیڈیئر صاحب، آپ اسٹریٹجی پہ بھی گہری نگاہ رکھتے ہیں، تو یہ فرمائیے گا کہ کیا کب یہ ہم ساری زندگی یہی سنتے رہیں گے، نمٹا جائے گا؟ جو اندر کے سہولت کار ہیں، جو جنہوں نے، میں اس کو واضح ملک دشمنی جانوں گا کہ اگر ہمیں ہمارے جوانوں کو شہید کرنے والے، فٹ بال بنانے والے بچوں کو پولیس لائنز میں، چیک پوسٹ پہ، اور فوجی جوان رانا، مجھے تو وہ تلہ گنگ کا جو احمد بدر ہے، سچی بات ہے، اس کے والد کے وہ خیالات جو ہیں وہ مسلسل میرے ساتھ ساتھ گھومتے ہیں، اور میں ٹراما کے اندر ہوں کہ 23 سال بعد ایک بچہ پیدا ہو اور پھر اس کو 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی اور اس کا جسد خاکی اٹھایا جا رہا ہے۔ کب تک چلے گئے؟ جی بہت شکریہ فیضی صاحب۔ دیکھیں کہ 2014 وہ تاریخ تھی جب یہاں سے جتنے ٹیررسٹ آرگنائزیشن تھے وہ افغانستان چلے گئے تھے، اور پاکستان میں حالات بہتر ہو گئے تھے، اور 2021 سے پہلے 86% ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کی یہاں پہ ریڈکشن تھی پاکستان میں، حالات بہتر تھے، لوگ واپس جا چکے تھے، سب کچھ بہتر تھا۔ 15 اگست 2021 جب افغان طالبان پاور میں واپس آئے ہیں تو ان کے آنے کے بعد اب دنیا ساری اس بات پہ متفق ہے کہ دی موسٹ بینیفٹڈ آرگنائزیشن اس سے وہ TTP تھی۔ ایک تو انہوں نے بہت سارے جو 8,000 کے قریب جیلوں میں بند تھے ان کو چھوڑ دیا، اور پھر جب یہ آئے تو ان کو لبرٹی دی کہ ودن افغانستان کے اندر موو کر سکے۔ دین دے ور آرم، جو امریکنز ویپن چھوڑ کے گئے تھے، لیٹسٹ ویپن سے ان کو آرم کیا گیا، اور ان کے پاس پھر ایک اور ایڈوانٹیج آ گیا، لیٹسٹ نائٹ ویژن ڈیوائسز ہیں، لیزر گائیڈڈ ویپنز آ گئے جس سے اب یہ رات کو بھی آپریٹ کرتے ہیں۔ سو TTP دوبارہ وہاں پہ تیار ہوئی جو یہاں سے بھاگ کے گئی تھی، اور انفارچونیٹلی جس طرح آپ لوگوں نے ابھی ذکر کیا ہے کہ ایک دفعہ پچھلی گورنمنٹس میں کوشش کی گئی ایک بات چیت کے لیے، اینڈ دین ایٹ دیٹ ٹائم پرابلی سب آن بورڈ تھے، لیکن وہ فائر بیک ہوا جس سے ہمیں بڑا نقصان ہوا، کچھ لوگ ویپنز کے ساتھ اندر آ گئے تھے، اور وہ جو پیریڈ تھا سیز فائر کا، تو وہ بھی ایک ٹائم تھا انہوں کو اس میں دے ری آرگنائز دوبارہ ہوئے ہیں، ری ایکوپڈ ہوئے، اور اس کے بعد پھر دیکھیں کہ TTP کو پھر فری ہینڈ دیا گیا، اور ان کے آپریشن یہاں پاکستان میں جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز انہوں نے کرنے تھے انہوں نے وہ یہاں سے سٹارٹ کیے، اور دیکھیں کہ 21 سے پہلے میں نے کہا 86% کم تھے، طالبان کے آنے کے بعد اس سال میں 60% ہم نے رائز دیکھا، اور جو پچھلے آپ نے جس طرح انٹرو میں کہا کہ پیچھے جو ہے ابھی آلموسٹ 80% کے قریب یہ اس میں اضافہ ہوا ہے۔ 500% دیکھیں سوسائڈ اٹیکس میں تیزی آئی ہے، جو سارے ہیں افغان نیشنل، اس میں ایک نئی ڈائمنشن جو آئی، افغان نیشنل اس میں شامل ہوئے، 65 کو جو ہمارے سیکیورٹی فورسز نے مارا، اور آؤٹ آف 24 سوسائڈ اٹیکس 16 سوسائڈ اٹیکرز وہ افغانی تھے۔ اور اس کے علاوہ فائنانسز دیکھیں کہ آصف دورانی جو ہمارے اسپیشل انوائے ہیز آن ریکارڈ ہو سیٹ کی انڈیا بھی فائنانس کر رہا ہے، افغانستان کا جو جنرل ڈائریکٹر آف انٹیلیجنس ہے ان کے سیکشنز ہیں وہ فائنانس کر رہے ہیں، آن ریکارڈ ہے۔ خالد خورسانی کو ہے، ایک شفیق بلوچ تھے، اس کو وہاں پہ پیمنٹس ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ جو فیملیز سے اباؤٹ 70,000 جو ان کی ہیں، جو ٹیررسٹ کے اراؤنڈ 6,000 ہیں، تو ان کو بھی فنڈنگ وہاں سے افغان گورنمنٹ کر رہی ہے۔ سو دیکھیں کہ افغان گورنمنٹ جو ہے، افغان طالبان جو ہے TTP کو ایز اے بارگیننگ چپ، ایز اے لیوریج کے طور پہ پاکستان کے خلاف پراکسی کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں۔ اور جو ریسنٹ ابھی اٹیک جو ہوئے ہیں بلوچستان میں، دیکھیں جب فوکس آتا ہے وہاں پہ براس کی بات ہوتی ہے، BLA کی بات ہوتی ہے، BLF کی بات ہوتی ہے، وہاں پہ جو گوادر میں اٹیکس ہوئے تھے، یا تربت میں PNS صدیق پہ اٹیک ہوا، اور اس کے علاوہ اس میں جو تھا بشام میں جو ریسنٹ ہوا ہے،
ابھی آپ دیکھیں کہ وہاں پہ بھی بلوچ ملیٹنٹس تھے بلوچستان میں، اور جہاں پہ بشام میں اگین ابھی جو تانے بانے مل رہے ہیں وہ افغانستان سے مل رہے ہیں، کیونکہ اس میں وہی لوگ انوالو ہیں جو دسوں کے اٹیک میں شامل تھے۔ تو پاکستان کی دیکھیں، پھر پاکستان نے بڑے عرصے تک برداشت کا مظاہرہ کیا فار اوور 2 ایئرس۔ پھر چیف آف آرمی اسٹاف اور ریکارڈ ہے، انہوں نے کہا تھا کہ پاکستانی شہری کی جو عزت ہے، اس کی سیکیورٹی کسی ملک کے تعلقات سے زیادہ میرے لیے اہم ہے۔ تو دیٹس وائی ہم نے بڑا عرصہ کیا، انتظار کیا، ایویڈنس ان کو دکھایا، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی ساتھ شیئر کیا، انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی اپنا کنسرن شو کیا۔ پھر مجبوراً ہم نے سٹرائک کیا اس میں خوست میں اور پکتیکا میں، ایک میسیج دیا کہ جب آپ کریں گے تو یہ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں ایک بات کہنا چاہوں گی معذرت کے ساتھ، بڑے عرصے تک ہمارے ملک میں یہ کانسیپٹ جو ہے وہ دیا جاتا رہا کہ افغان طالبان بہت اچھے ہیں، وہ الگ لوگ ہیں، اور ٹی ٹی پی الگ ہے، جبکہ ہمارا یہ کہنا تھا کہ بھائی وہ وہاں جا کے پناہ لیتے ہیں۔ تو آج مجھے خوشی ہے کہ یہ بات بڑی کھل کے کہی جا رہی ہے کہ افغان طالبان ہی ان کو پناہ دیتے ہیں، اور ان کو تو یہ وہ بات ہے۔ اور جب وہاں پہ افغان طالبان آئے تو وہاں پہ اس کو ریاست مدینہ اور پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا، اور بڑے اس کے بلکہ ابھی جو جیسے بریگیڈیئر صاحب فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے وہاں سٹرائک کیا تو اس پہ بھی ایک یہ آئی خبر کہ جی بڑا افسوس ہوا ہے اڈیالہ جیل میں، کہ بڑا انہوں نے اس پہ افسوس کا اظہار کیا ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک دفعہ نیریٹو کو ریبلڈ کیا جائے، یہ بالکل ہونا چاہیے۔ اور دیکھیں کاشف رفیق صاحب، ابھی بات ہوئی افغانستان کی، افغان طالبان کی، کلمہ طیبہ کا جھنڈا، رمضان کے دن، اور مذہب کا نام لینا، اور پھر اپنے ہی جنہوں نے احسان کیا، پناہیں دیں، جنہوں نے اپنی کمر توڑوا لی ان کے لیے، یہ کوئی خدا کا خوف نہیں ہے؟ بہت شکریہ فیض صاحب۔ خدا کا خوف ہوتا تو شاید کوئی اس طرح سوچتا بھی نہ۔ اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے جو اپنی پالیسی بنائی اس میں ہم نے کلیئر پالیسی نہیں بنائی، ہم نے حکمت، تدبر، گڈ بیڈ کی تخصیص کر کے پالیسی بنائی۔ چاہیے یہ تھا کہ ہم ایک پالیسی بناتے کہ مذمت جو ہے وہ بھی کیجئے، لیکن مرمت اکراس دا بورڈ کیجئے۔ ہم نے مرمت کے لیے گڈ اور بیڈ کی چوائس رکھنی شروع کر دی، مذمت سب کی کرنی شروع کر دی، ہم الٹ کھیلے، جس کا ہمیں نقصان ہو رہا ہے۔ یہ معاملہ یہ نہیں ہے، اگر خیبر پختونخوا میں انسرجنسیز ہو رہی ہے تو یہاں پہ جس وقت تمام ایک باڑ لگا دی گئی، ایک امن قائم کر دیا گیا، کس دور میں دوبارہ جا کے وہاں پہ یہ گرو اپ ہونا شروع ہوئے؟ کس دور میں جا کے وہاں پہ، اور جب گرو اپ ہونا شروع ہوئے تو اس دور میں میڈیا بولا، سیاستدان بولے، جیسے شیلہ صاحبہ نے کہا، سب بولے، کسی نے ان کی سنی نہیں، کسی نے بولنے دیا نہیں۔ اس کا مطلب یہ کہیں نہ کہیں یہ معاملہ تھا کہ بائی پلان بائی ڈیزائن اس طرح کی انسرجنسیز کو ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کا شاخسانہ یہ ہے کہ ہمارے پاک فوج کے جوان، ہماری معصوم عوام وہ ان کا نشانہ بن رہی ہے، اور ہم مذمت ہی کر پا رہے ہیں۔ اور اگر ہم تھوڑی سی مرمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا ریئیکشن یہ آتا ہے کہ طالبان یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین استعمال ہونا حرام ہے، یہ جائز ہی نہیں کرا دیتے اس کو۔ اور دوسری طرف آپ کی ایک ویڈیو سامنے آتی ہے کہ یہ آپ لوگوں کو ٹرین کرنا ہے کہ آپ نے اس طریقے سے ٹارگٹ ہٹ کرنا ہے، اور پھر ہو بھی جاتا ہے چند دنوں کے اور ہو بھی جاتا ہے۔ تو وہ ویڈیوز جو آ رہی ہے تو کیوں طالبان کو نہیں نظر آیا کہ ان کے کمانڈر یا ان کے لوگ جو ہے یہ ویڈیو کیسے بن گئی، کس کو ٹرین کر رہے ہیں، کیسے وہ جو فوجی چوکیوں پہ حملے کی بات کر رہے ہیں، وہ میزائل آ رہے ہیں۔ اور تیسری طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم برادر اسلامی ملک ہیں، ہر چیز ہے۔ فیض صاحب اصل مسئلہ اور ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جو انلیگل امیگرینٹ پاکستان میں موجود ہے اس کو پاکستان سے باہر بھیج دیا جائے، اور ایک ٹائم دیا کہ خود چلے جائے یا آپ کو بھیج دیا جائے گا، اصل معاملہ وہاں سے شروع ہوا۔ وہ بات ہضم نہیں ہوئی کہ جی کیوں بھیجا گیا۔ بھائی ہم نے آپ کو 2-3 دہائیاں اپنے ساتھ رکھا، اس کا شاخسانہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں دہشت گردی کی آپ سہولت کاری شروع ہو گئی تھی، افغانستان سے یہاں سہولت کاری شروع، ہم نے واپس بھیجا تو آپ نے بارڈرز پہ اٹیک کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد جیسے ہی بارڈر کلوز کرتے ہیں ہم 2-3 ہفتے کے لیے تو پھر چیزیں سیدھی ہو جاتی ہیں۔ آپ کو ونس فار آل لائن لینی پڑے گی کہ آیا آپ نے ٹریڈ کو پروان چڑھانا ہے، اور اگر ٹریڈ کو پروان چڑھانا ہے تو وہاں پہ جو حکومت موجود ہے وہ صرف یہ نشستم گفتم نشستم برخاستم نہ کرے کہ جی مذمت کر دیں گے، زمین استعمال نہیں ہونے دیں گے، یہ نہیں ہونے دیں گے۔ افغانستان سے میں بڑا کلیئر ہوں، آج بھی یہ اسی طریقے سے جیسے پچھلی 1-1.5 دہائیوں سے ہو رہا ہے، آج بھی وہاں سے
را کے ہائیڈ آؤٹس موجود ہیں, را وہاں سے جو سا وہ پشت پناہی کر رہا ہے, را ان کو پیسے دے رہا ہے اور ان کے پیسوں کی بیس پہ یہاں پہ اٹیک ہو رہا ہے اور اس کے بعد ہمیں انگیج کیا جا رہا ہے اور یہ معاملہ ایسے چلے گا کیونکہ جب تک مودی صاحب کا الیکشن نہیں کلیئر ہو جائے گا, یہ اس کو آپ علیحدہ نہیں کر سکتے, یہ پولیٹیکل میٹر ہے سارا. اور آپ جب بھی مودی نے الیکشن جیتا ہے اس نے کوئی نہ کوئی بڑا ایشو جو سا کھڑا کیا یا اپنی حمایت میں بنایا, لیکن بات یہ کہ جو استعمال ہو رہے ہیں شرح صاحبہ, دیکھیں ہم چلے سیب نہیں کھائیں گے کچھ عرصہ افغانستان سے آنے والے, ہم کچھ عرصہ نہیں ڈرائی فروٹ کھائیں گے, لیکن ان کی تو بنیادی ضروریات ہمارے ذریعے حل ہو رہی ہیں, ان کو یہ بھی احساس نہیں ہے. اور پھر اگر وہ کسی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں تو کدھر وہ امت واحدہ اور جسم واحد اور وہ سارے نعرے دعوے کدھر گئے؟ دیکھیں امت واحدہ وغیرہ اس پہ تو میں کیا کہوں, اگر وہ ایسے مسلم ہوتے تو ان کے ہاں جو خواتین ہیں, ان کے ہاں جو مختلف گیمز ہیں, ان کے ہاں جو ہیومن رائٹس ہے, اس کی وائلیشن اس طرح نہ ہوتی جو ہمیں وہاں نظر آ رہی ہے. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری پریفرنسز کیا ہونی چاہیے. جب ہم ہر چیز کو مذہب کی بنیاد پہ لا کر اس کو ایک مسئلہ بنا دیں گے تو کیسے ہوگا؟ تو بات تو ہماری ہے کہ میں نے جیسے کہا کہ آپ کو اپنا نیشنل نیریٹو جو ہے وہ ریبلڈ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ہم ابھی تک اسی سے ہی نہیں نکل سکے کہ عربی لکھی ہوئی ہے, یہ نہیں معلوم پڑھنے والوں کو کہ یہ کیا لکھا ہے, اور عورت کو گھیر لیں گے, اس وقت وہ یہ بھی بھول جائیں گے کہ عورت کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے. ہم ذرا سی دیر میں جو ہے اپنے نبی کے نام پہ جو ہے اپنے فائدے کے لیے توہین رسالت کے جو ہے مقدمے بنا دیں گے. تو یہ چیزیں ہم نے دیکھنی ہے کہ ہمیں کہاں سے چلنا ہے. ہمیں دوسروں کی مداخلت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک ہم میں کمزوریاں ہیں. ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں پہ انڈین اتنے سفارت خانے ہیں, ہم اس لیے کہ ہمارے ہاں بھی ان کو پالنے والے لوگ ہیں, ہمارے ہاں بھی ہے, تو ہمیں اپنی طرف دیکھنا ہے, پہلے ہمیں اپنے گھر سے چلنا. وہ ایک کابل میں ایک چائے کی پیالی پی گئی تھی, اس کے بعد یہ سب کچھ ہوا تھا, تو اس پہ بھی قومی سطح پہ کوئی سوچنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ بالکل, ہر چیز کو آپ سوچیں, آپ کب تک نہیں سوچیں گے؟ آپ 14-15 تو معاہدے کر چکے ان سے. برگیڈیئر صاحب, یہ ہم نے ہمیشہ کوشش کی اور ہمارے دامن بڑے وسیع ہیں, لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ بس ہم مرتے بھی چلے جائیں. وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ وہ آئیں تو ہم مر جائیں اور ہم جائیں تو انہیں بخار بھی نہ چڑھے. اب یہ کیا ہے کہ ہم ہمیشہ یہ کوشش کریں جہاں مسئلہ ہو ہم اپنی گردن بھی پیش کر دیں, ہماری نیک نیت ہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اپنی پرائس پہ کب تک؟ جی ہاں, آپ کی بات بالکل صحیح ہے. جس طریقے سے دیکھیں رائٹ فرام 1947 سے ہم نے افغانستان کو بالکل لک آفٹر کیا ہے, ہم نے ان کی جنگیں لڑی, تھک اور تھن میں ہم ان کے ساتھ رہیں, اکانومی ان کی ہمارے پہ ڈیپینڈنٹ, سب کچھ یہاں سے چیزیں جاتی رہیں, یہاں سے سمگل بھی ہوتی رہی, اور اس کے باوجود ہماری توقع تھی, جس طرح بھی بات ہوئی ہے کہ افغان طالبان آنے کے بعد کی ہمیں توقع تھی حالات بہتر ہوں گے. ویسے برگیڈیئر صاحب, یہ جو ہم نے سمگلنگ روکی تھی ڈالرز کی اور چیزوں کی, اس سے بھی ادھر کافی سیاپا نہیں پڑ گیا؟ جی ہاں بالکل, اسی پہ میں آ رہا ہوں. دیکھیں جی, چیف آف آرمی اسٹاف نے جب کچھ سٹیپس, جب ہم نے پوائنٹس ریز کیے تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ اپنا گھر کو ٹھیک کریں, یو پٹ یور ہاؤس ان آرڈر, یہ متقی نے کہا. تو پھر ہم نے اپنا گھر انلیگل ڈیپوٹیشن بھی سٹارٹڈ, کیونکہ افغان یہاں پہ 1.8 ملین تو یورپین یونین کی ایجنسی نے کہا, ایک وہ ہم نے کہا لیگلی ٹھیک ہے وہ واپس جائیں. پھر ون ڈاکومنٹ رجیم کا کنسپٹ کیا, وہاں پہ دیکھیں اب میں ایف سی میں رہا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ چمن سے 30,000 ڈیلی آتے ہیں, 30,000 جاتے تھے. اب وہ سسٹم سٹیم لائن کرنے کی کوشش ہم نے کی, اور سمگلنگ پہ ہم نے کریک ڈاؤن کیا, انلیگل ٹریڈ روٹس کو ہم نے بند کر دیا, اور تو اس کے ساتھ جو سٹریم لائننگ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ, جس میں 2 نمبری ہوتی تھی کہ ہمیں بتاتے نہیں تھے اس میں چیزیں کیا آئی ہیں اور کتنے کوانٹٹی کی آئی ہیں, اگر آئی ہیں 100 روپے کی تو ہمیں بتاتے تھے 10 روپے کی آئی ہیں. تو اس طریقے سے اب ہم نے جب سٹریم لائن کی, اینڈ دین ڈیڈ لائن واز گیون 31 نومبر کی جب ہو گئے, تو اس کے بعد آپ نے دیکھا دیر واز اے سرج آف ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز یہاں پاکستان میں. دیٹس وائی ہم کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کو ایک بارگیننگ چپ کے طور پہ, وہ پراکسی کے طور پہ پاکستان کے خلاف افغان طالبان اس کو استعمال کر رہے ہیں. لیکن اس دفعہ یہ آرمی چیف ہے یا گورنمنٹ آف پاکستان ہے, یہ کلیئر ہے, نریٹو کلیئر ہے کہ نیشنل سورینٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا, پاکستانیوں کی جو عزت ہے, نفس ہے, ان کی زندگیوں پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا, برابری پہ بات ہوگی.
اور اس پہ یہ ہوگا جہاں پہ ہم مدد کر سکتے ہیں کہ افغان ریفیوجیز کو 4 ڈیکیڈ سے ہم لوگ آفٹر کر رہے ہیں, ریفیوجیز بھی ہیں, افغان سٹیزن کارڈ ہولڈر بھی ہیں, انلیگل بھی ہیں. تو وہ آپ دیکھیں, اب کوئٹہ بلوچستان میں, خیبر پختونخوا میں دیکھیں سب سے بڑے کاروباری افغان لوگ ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم نے ان کو اکوموڈیٹ کیا اور یہ مسائل ہے. لیکن میرے خیال میں اب ہمارا جو ویژن کلیئر ہے, ہم نے کیا کرنا ہے, اور ہم نے ایک پرو اگریسو ہی رہنا ہے, اور جہاں پہ کائنیٹک ایکشن کی ریکوائرمنٹ ہوگی وہ ایکشن ضرور ہوگا. ابھی آپ دیکھیں یہ بشام والا سیٹل ہوتا تو چیزیں واضح ہو جائیں گی, کیونکہ اس میں ٹی ٹی پی کی انوالومنٹ ہے, اور وہاں سے ابھی سوسائڈر بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی افغانی تھا. میرے خیال میں ہمیں اسے صاف سے سٹیپس لینے ہوں گے. پولیٹیکل دیکھیں, ہم یہ چینل بند نہیں کرتے ہیں بات چیت کا, یقیناً بات چیت ہوگی, وہ افغان طالبان سے ہوگی, کسی ٹیررسٹ گروپ سے نہیں ہوگی. یہ واضح چیف نے بھی کیا ہے. تو لیکن میرے خیال میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس کی آؤٹ کم کیا ہوتا ہے, اور افغان طالبان کو آلریڈی میسیجز گئے ہوئے ہیں کہ بھائی یہ اب آپ کے پاس ہے آپشنز ہیں, کیونکہ پھر اس کے بعد جو کائنیٹک ایکشن ہوگا تو پاکستان کے پاس تمام صلاحیت ہے, اینڈ وی کین اسٹرائک جہاں پہ ضرورت پڑے گی. اچھا جی کاشف بھائی, یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ باقی باتیں بھی سی پیک, اب دیکھیں میں گوادر میں کھڑا تھا تو میں اس پروگرام میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی پاکستان 1947 میں بنا ہے, اور 1954 میں جب ابھی 6 سال کا پاؤں چل رہا تھا گھٹنوں کے بل, مہاجرین تھے, شہادتیں تھیں, کلیم تھے, بہت مسائل تھے, اس کے باوجود ہم 1954 میں گوادر کو خریدنے کی پلاننگ شروع کر دیتے ہیں, اور پھر خرید بھی لیتے ہیں. تو اذہان تو موجود تھے نا جنہیں پتا تھا کہ سنگلاخ چٹانوں سے گہرے پانیوں میں ہم نے اترنا ہے. مگر جب بھی سی پیک کی بات آتی, میں واپس ادھر ہی آ جاتا ہوں, پہلے دن سے میں سی پیک کے اوپر چلا ہوں, آپ کو پتہ ہے قدم قدم جہاں جہاں جو ڈیولپمنٹ ہوئی میں اور میری ٹیم وہاں موجود تھے. جب بھی اس پہ کام ہونے لگتا ہے کچھ نہ کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے, اور سہولت کاری پھر ادھر سے ہی ہوتی. فیضی صاحب, ہم نے نا کشمیر کے اوپر ایک بڑی لائن لی ہوئی ہے کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے, اور کشمیر کے اوپر بھٹو صاحب کے دور سے ایک کلیئر لائن آ رہی ہے, اور وہ لائن چلتی جا رہی ہے. کچھ عرصہ بیچ میں ڈسٹرب ہوئی ہے, ہم 1 منٹ کی خاموشی اور احتجاج کے اندر چلے گئے تھے. ادروائز میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہم نے کشمیر پہ لائن لی ہوئی ہے, جب تک بحیثیت قوم ہم اس بات پہ نہیں آئیں گے کہ سی پیک پاکستان کی معیشت کی شہرگ ہے, اس وقت تک ہم سی پیک کو ایگزیکیوٹ نہیں کر پائیں گے. اور اس معاملے کے اوپر آپ کو, مجھے, پولیٹیشنز کو, اداروں کو, ہر جگہ یہ بات لے کے جانی پڑے گی, نیریٹو اسٹیبلش کرنا پڑے گا, لوگوں کا ذہن سازی کرنی پڑے گی کہ جس طرح کشمیر ہماری شہرگ ہے, پانی کے حوالے سے کشمیر کو ہم نہیں چھوڑ سکتے ہیں, اس طرح ہم سی پیک کو نہیں چھوڑ سکتے. سی پیک کو شہرگ معاشی شہرگ قرار دینے کے اوپر ہمیں پراپر کمپین چلانی پڑے گی. ادروائز دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ غربت ہے, کیونکہ کاشف بھائی ابھی تو اگلے مرحلے جو ہے نا وہ اس میں انڈسٹریل زونز ہیں, اس میں جابز, اصل معاملہ ہی آ گیا ہے, اصل معاملہ ہی آ گیا. اور دنیا کو پتا ہے, بالخصوص انڈیا کو پتا ہے کہ جس وقت سی پیک کا جو انڈسٹریل زون جو اگلا فیز کلیئر ہوگا تو یہاں سے غربت جو ہے وہ کم ہوگی, یہاں پہ ٹریڈ جو ہے وہ بہتر ہوگا. میں سمجھتا ہوں قوم کو سلوٹ پیش کرنا چاہیے چائنیز حکومت کو, چائنیز عوام کو, کہ تمام تر سازشوں کے باوجود وہ یکسوئی کے ساتھ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. ہمیں بھی قوم کو سی پیک کو معاشی شہرگ قرار دے کے ساتھ کھڑا کرنا پڑے گا. یہ ہماری معیشت کی بقا ہے. اس کے لیے انسرجنسیز کیوں کر رہے ہیں کہ پاکستان معاشی طور پہ مضبوط نہ ہو جائے, اور پولیٹیکل جو عدم استحکام ہے وہ کیوں ہو رہا ہے کہ اگر وہ ختم ہو گیا تو یہ معیشت کی طرف فوکس کر لیں گے. ہمارے جو اذہان جنہوں نے گوادر خریدا تھا, ان اذہان کو کنوکشن تھی کہ ہم نے ملک کو آگے لے کے جانا ہے. اس وقت ہمارا جو پولیٹیکل سینیریو ہے, جو سیاسی طور پہ ایک فیکشن عدم استحکام کا شکار کرنے کی طرف گامزن ہے, اس کے پیچھے انا زد ہٹ درمیاں اگر وہ ہیں تو نظام ٹھیک ہے, ان کے علاوہ کوئی ذہن نہیں ہے جو ملک چلا سکتا ہے, کوئی چیزیں چلا سکتا ہے. اور میں ایک جملہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں, یہ ہماری خوش قسمتی ہے. دنیا میں کسی بھی ملک نے ترقی کی ہے تو یکسوئی سے کی ہے, کنٹینیوٹی آف پالیسی سے کی ہے. اس وقت صدر زرداری صاحب, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب, یہ وہ پالیسی ہے جس پہ آج چل رہے ہیں جو پی ڈی ایم کی حکومت میں بنائی گئی تھی. نگران حکومت نے اس کو کنٹینیو کیا, یہ حکومت اس کو کنٹینیو کر رہی ہے. اس کے لیے یہ 2 پولیٹیکل فگرز اور یہ ایک آرمی چیف صاحب, یہ اگر 3 لوگ کنوکشن کے ساتھ چل رہے ہیں اور قوم ان کو سپورٹ کر دے کہ سی پیک کو معاشی شہرگ قرار دے کے ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے, اگلے 2 سے 3 سال میں آپ دیکھیے گا پاکستان کی معیشت میں یکسو بلکہ بالکل یوں کے اینگل سے تبدیلی آنے شروع ہو جائے. بالکل صحیح. مجھے ایک ناظرین یہاں پہ
ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے ساتھ اور مزید باتیں کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ رمضان کا تیسرا عشرہ دوزخ سے نجات کا باعث ہے۔ اے اللہ مجھے آگ سے پناہ میں رکھنا۔ مقام ہوگا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون، میں ہوں جواد فیضی۔ بریک سے پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ ہم تو 1947 کے بعد ہی چل پڑے، پھر 54 میں گوادر خریدنے کی بات ہوئی، 56 میں جا کے معاہدہ ہو گیا اور سلطنت عمان سے ہم نے گوادر حاصل کر لیا، لیکن سازشیں ہوتی رہیں۔ اور پھر مجھے حضرت آغا شورش کشمیری بار بار یاد آتے ہیں، میں ہمیشہ تذکرہ کرتا ہوں۔ انہوں نے 1965 میں اور 1970 میں چٹان کے اداریے لکھے اور کتابچے لکھے، جس میں انہوں نے کہا کہ ایک وقت آئے گا جب سازشیں عروج پر ہوں گی، اور جو انہوں نے اس میں لکھا آج میں وہی دیکھ رہا ہوں کہ اپنے ہی ہماری ترقی، اور خاص طور پہ جب سی پیک شروع ہو گیا تو اس کی تعمیر میں لوگوں کو جاب ملے گی۔ اس حوالے سے میں تو بڑا ہمیشہ میں نے یہ کہا، کل بھی میں نے یہ کہا تھا کہ میں نارتھ امریکہ میں جب دیکھتا ہوں کہ ٹرکنگ انڈسٹری ان کی پہلی دوسری ہے، 12 سال میں یہی دیکھتا رہا، یار میرے ملک میں بھی ایسے برج بنیں گے، میرے ملک میں بھی انڈسٹریل زون بنیں گے۔ یہ خواہش لے کے میں واپس آیا اور پھر میں ہر جگہ گیا، لیکن کون روک رہے ہیں؟ اور پھر دہشت گردی، ہمارے دوست نما دشمن بھی اور دشمن تو دشمن ہی ہیں۔ اسی پہ بات کر رہے ہیں محترمہ شیلا رضا، جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد، اور برادرم خواجہ کاشف رفیق ہمارے ساتھ ہیں۔ شیلا رضا صاحبہ، ہم چلنے کی کوشش کرتے ہیں، سیاسی عدم استحکام آ جاتا ہے، معاشی عدم استحکام آ جاتا ہے، اور نت نئے نعرے آ جاتے ہیں کہ پہلے میرا نچنے نو دل کردا، پھر اس کے بعد ریاست مدینہ بن جاتی ہے، نعوذ باللہ۔ اور اس میں جو ہمارا حال ہو جاتا ہے سیاسی طور پہ، اگر ایک پارٹی اب بھی وہ کے پی کے اسمبلی ہو، اس میں بھی مخصوص نشستیں، ان کو حلف نہیں اٹھانے دیا گیا، تو پھر ان کو کچھ کہیں گے تو پھر ہمیں گالیاں پڑتی ہیں، پھر ان کی بریگیڈ جو ہے وہ انے وائی چل پڑتی ہے۔ ان کو کون سمجھائے گا؟ اچھا، پہلے تو ظاہر ہے کہ ایک دم آپ سی پیک سے ادھر آ گئے، اور یہ ایک بڑا قدم تھا کہ گوادر سے لے کے چائنا کو دیا گیا، سنگاپور سے گوادر لے کر چائنا کو دیا گیا، اور یہ آغاز ہوا، سگنیٹری اس کے زرداری صاحب ہیں۔ دیکھیے، یہ بات بڑی سنجیدگی سے محسوس کی گئی تھی، اور 2018 کی گورنمنٹ سے بھی کہا گیا تھا کہ آئیے چارٹر آف اکانومی کا۔ جب تک معاشی استحکام نہیں ہوگا، آپ کا نہ سیاسی استحکام ہو سکے گا، اور نہ ہی جو ہے لا اینڈ آرڈر، یہ سب انٹر ریلیٹڈ ہیں۔ تو اس ساری صورتحال کو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب لائف لائن کہہ رہے ہیں، شہرک کہہ رہے ہیں، تو کب اس کو سی پیک کو پیک کیا گیا، کب اس کے صرف رائٹ لیفٹ بینک کی جو چیزیں تھیں وہ چھوڑ کے صرف سڑکوں پہ توجہ کی گئی۔ تو یہ سارے معاملات بڑے سنجیدہ ہیں، اور اس کا ایک لائن آف ایکشن طے ہونی چاہیے کہ جی یہ کام ہوگا، اتنے عرصے میں ہوگا، جو بھی حکومت آئے گی وہ اس سے ہٹے گی نہیں۔ تو یہ ایک کوشش ہے جس کو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس دفعہ ہم کر لیں۔
اب رہ گئی بات اسی کے ساتھ چیئرمین بلاول نے یہ کہا کہ ریفارمز کریں ہم، الیکشن ریفارمز بھی کریں اور جوڈیشل ریفارمز بھی کریں. اب یہاں پہ جو آپ اچانک کے پی کی طرف چلے گئے تو یہاں پر ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ اپنے کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ جائیں اور اپنے سمبل سے بھی محروم ہو جائیں. پورا وقت دیا گیا ایک پارٹی کو کہ وہ بلکہ کافی زیادہ وقت دیا گیا کے اپنے پارٹی کے الیکشن اور اپنی پارٹی کے آئین کے حساب سے اپنے الیکشن کو دفاع کرے، نہیں کر سکے. نشان لے لیا گیا. اب جب نشان لے لیا گیا تو سارے بیرسٹرز آپ کی پارٹی میں آ گئے. وہ یہ نہیں بتا سک رہے آپ کو کہ جو پارٹی اپنے نام سے ہی نہیں لڑی، جس کا سربراہ اپنے پارٹی کے پلیٹ فارم سے نہیں لڑا، آپ اس میں شامل ہو گئے. نہ آپ کے بیرسٹر آپ کے آئین کا دفاع کر سکے کہ آپ کا سمبل مل جاتا، نہ آپ کے بیرسٹر آپ کو صحیح لائن پہ لا سکے. اب جبکہ خواتین کی مخصوص نشست کی یہ کنڈیشن ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹی سے ایفیلیشن ان کی ہونی چاہیے، انہی خواتین کو لاتے ہیں، تو وہ آپ کے پاس نہیں ہے. سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ الیکشن میں ہی نہیں گئی، اپنے انہوں نے نشان پہ الیکشن میں گئی ہی نہیں. ان کے سربراہ جو ہیں وہ آزاد لڑے. اب جب وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، اس کو وہ گئی نہیں الیکشن میں، تو آپ اس کے ساتھ شامل ہو گئے. کہاں ہیں آپ کے سارے لوگ؟ تو اس ساری بات پہ بحث کرنا، تو اب صورتحال یہی ہے کہ وہ یہی کر سکتے تھے. سوری صاحب نے اسمبلی توڑ دی تھی، اچھی خاصی دوسری اسمبلیاں کہ وہ اسمبلی کو بھی یہی کرتے. تو بہرحال سینٹ کا الیکشن ہے، یہ تو ہو جائے گا اور ان کو سنبھلنا پڑے گا. اب سنا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے اگینسٹ مخصوص نشست پہ جو آیا ہے، یہ گئے ہیں سپریم کورٹ میں. تو اس کے بعد بھی فیصلہ تو آ چکا ہے. آپ نے فیصلہ چیلنج کیا ہے، لیکن بات وہی ہے کہ فیصلے کو آپ پبلک پراپرٹی چیلنج کر سکتے ہیں، لیکن جو ہے اس پہ امپلیمنٹیشن تو ہونی ہے. اور دیکھیں کب تک یہ صورتحال رہتی ہے. لیکن بہرحال سینٹ چیئرمین کا الیکشن ہو جائے گا، جس طرح سے وزیر اعظم، ڈپٹی اسپیکر، اسپیکر کے ہوئے. اور یہ ایک خلا ہے جس کو پھر دیکھنا پڑے گا. یہ تو ہوگا. جی بالکل. بلکہ صاحب میں تو کچھ ادھر بھی چلا گیا سیاست کی طرف بھی، کیونکہ لازم و ملزوم ہے چیزیں، معیشت، سیاست اور داخلی امور. لیکن یہ سی پیک میں گلگت سے چلتا ہوں اور اس کے بعد راستے میں کے پی کے بھی آتا ہے، وہاں سے بھی گزرنا ہے. اور وہاں پہ جو اس وقت حکومت ہے وہ تو سانیہ 9 مئی کے پہ بھی کہہ رہے تھے چھڑ دیو سب کو ورنہ میں نہیں چھوڑوں گا. اگر ایسی سچویشن میں تو پھر ہمیں گھر سے ہی جب خطرہ محسوس ہو رہا ہے تو پھر ہم جتنی بھی باتیں کر لیں انہیں بھی تو سمجھانا پڑے گا نا. جی ہاں بالکل. دیکھیں دو چیزیں ہیں اس میں ایک تو سی پیک کے بارے میں ضرور بتانا چاہوں گا پہلے کہ 2015 کے بعد سے یہ آئیڈیا تھا اور گلگت سے لے کے گوادر ہے، گوادر اس پیوٹ ہے، اس میں سارے ایکٹیویٹیز کا جو ٹرمینیٹ وہاں پہ ہوں گی. اور اس میں دیکھیں کہ بی آر آئی کا کنسپٹ تھا، اس میں سی پیک دیٹ واز اے پارٹ آف بی آر آئی. اور اس میں یہ ہے کہ چائنا کو ایک ایڈیشنل روٹ ملا ہے. دیکھیں ساؤتھ چائنا سی سے چائنا کے لیے بڑے مسائل ہیں، وہاں پہ تمام فوجیں، نیول فورسز وہاں پہ اسمبل ہو چکی ہیں، تو چائنا کے لیے مسائل تھے. تو یہ دس واز دا شارٹیسٹ پاسبل روٹ کہ پرشین گلف سے وہ لنک ہو سکتے ہیں. دیٹ واز تھرو پاکستان. سو چائنا کا بھی فائدہ ہے، پاکستان کا بھی فائدہ، جس طرح آپ لوگوں نے کہا لائف جو ہے اور لائف لائن بھی ہے اور گیم چینجر بھی ہے پاکستان کے لیے. رائٹ فرام گلگت بلتستان سے آپ دیکھیں وہاں پر جو ڈیولپمنٹ بھی ہے، روڈ انفراسٹرکچر وہاں پہ ہے، اس طریقے سے یہاں پہ ہے. اب دیکھیں کہ جب یہ چائنا از گروئنگ اکنامک پاور ہے تو دنیا میں بہت سارے پاورز ہیں، وہ چائنا کو خوش نہیں ہے اس طاقت سے. سو دیٹس وائی انہوں نے انڈیا کو یہاں پہ ڈیٹیل کیا ایز اے پولیس مین کو کنٹین چائنا، اور اس کے لیے وہ افغانستان کے جو سرزمین ہے وہاں پہ وہ یوز کرتے رہے. دیکھیں جب یہ سی پیک سٹارٹ ہوا تو انڈیا نے جو را تھی انہوں نے وہاں پہ تنظیم بنائی بلوچ راجی اجوئی سنگڑ. اور اس میں یہ تھا کہ اس میں بی ایل اے تھی، بی ایل ایف تھی، اور یہ یونائٹڈ بلوچ آرمی تھی، اور لشکر بلوچ، اس طرح یہ آرگنائزیشن تھی. اور ان کا ٹاسک بیسک تھا بلوچستان اسپیسیفک تھا، وہاں پہ ڈسٹربنس سی پیک کو ٹارگٹ کرنا تھا اینڈ سبسیکوینٹلی کراچی تک ایکسٹینڈ کرنا تھا. چائنیز ایسٹ پہ انہوں نے جانا تھا. اور سملرلی ٹی ٹی پی کو ٹاسک دیا خیبر پختونخوا اینڈ گلگت بلتستان.
اور آپ نے دیکھا کہ پاس میں کہ گلگت بلتستان کے روٹ میں ننگا پربت پہ ایک انسیڈنٹ ہو چکا ہے, سیکٹیرین اٹیکس بھی ہوئے ہیں, پھر بشام سے پہلے 10 میں 2021 میں چائنیز پہ اٹیک ہوا, پھر یہ بشام والے دوبارہ اٹیک ہوا. تو مقصد یہ ہے کہ چائنیز کے اسٹریٹجک ان کو ٹارگٹ کرنا, پاکستان اور چائنا کے تعلقات کو ڈسٹرب کرنا اور ان کو خراب کرنا, اور جس سے دیکھیں نقصان ہمارا ہے. تو لیکن چائنیز جس طرح ہم نے یہاں پہ بات کی وہ کھڑے رہے ہمارے ساتھ, وہ ہیں. تو اندر سے یہ دیکھیں کہ جب یہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز آتی ہیں تو یہاں پہ ہمارے فیسیلیٹیٹرز موجود ہیں. جس طریقے سے اب بشام والے انسیڈنٹ سے ہے رپورٹ مل رہی ہے کہ لوکل فیسیلیٹیٹرز تھے, آل دی وے ہی کیم, چمن سے آیا اور چمن سے ٹریول کر کے ڈیرہ اسماعیل خان آیا, وہاں سے چک درہ گئے اور وہاں سے جا کے سارے ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. تو اندر سے ہمارے لوگ ہیں, کچھ ہمارے لوگ ایسے لوگ ہیں انفارچونیٹلی جو پاکستان کے خلاف ہیں, ان کی خوشی ہوتی ہے کہ پاکستان میں یہاں پہ کوئی نقصان ہو جائے یا گورنمنٹ کو یہاں پہ کوئی امبیرسنگ سچویشن فیس کرنی ہو. تو میرا خیال میں اس طرح کی ڈیولپمنٹ ہے. لیکن ہمارے دیکھیں کہ افغانستان میں 66 دیور ٹریننگ کیمپس تھے را کے, اور ان کا اسپیسیفک یہی تھا خیبر پختونخوا اور بلوچستان اینڈ کراچی. 93% جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہوئے, اٹیکس ہوئے ہیں, وہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ہوئے ہیں. تو یہ لنک تھا اور وہ چاہتے تھے اسی طرح ڈیسٹیبلائز سی پیک کو کریں. لیکن میرے خیال میں گورنمنٹ آف پاکستان نے ابھی ریسنٹلی ہم نے جس طریقے سے دیکھا ہے کہ جس میں پریزیڈنٹ گیا ہے, پرائم منسٹر ایمبیسی میں گئے ہیں, انٹیریئر منسٹر 2 دفعہ گئے ہیں, چیئرمین جوائنٹ چیف سٹاف گئے ہیں. سو دیٹ از آور کنسرن کہ ہم چائنا کے ساتھ کھڑے ہیں, کیونکہ چائنا ہم مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے, اسپیشلی جب یہ لونز کو رول اوور کرنے تھے یا دوسرے مسائل ہے. چائنا ہے, آپ کے دیکھیں آپ کے ڈیفنس پروڈکشن ہر چیز میں, انرجی میں یہ ہیں, تو چائنا از اے ٹرسٹڈ فرینڈ. تو میرا خیال میں ہمیں جو لوگ فیسیلیٹیٹرز ہیں ان پاکستان کے اندر, ان کو بھی بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے. جو پاکستان کے بالکل بقا کے خلاف کام کرنے جا رہے ہیں ان کو ہے, تو باہر والوں کو تو بالکل کوئی چانس نہیں بنتا ہے. کاشف رفیق صاحب, اب آ جاتے ہیں تھوڑا سا اپنی منجی تلے ڈانگ پھیریے نا. یہ سوشل میڈیم, میں اسے میڈیا نہیں سمجھتا لیکن وہ حاوی ہو چکا ہے. یہ جو میں نے آغاز میں بھی بات کی تھی, ایشو ہوا 5 چینی انجینئرز, ان کی ہلاکت ہوتی ہے. ہم نے فٹافٹ دیکھا کہ یہ جی بند ہو گئے جی سارے پروجیکٹ اور ختم ہو گیا جی, اور وہ گئے, وہ بھی جھوٹ نکلا. ایسی خبروں کو, فیک نیوز کو ہمارا جو نیشنل میڈیا ہے وہ بھی اٹھانے لگ جاتا ہے. اس کا کیا حل نکال؟ فیض صاحب دیکھیں, جس وقت قوم انویسٹیگیٹو جرنلزم سے, اتھینٹک نیوز سے نکل کے لائک ویوز کے چکر میں پڑ جائے تو پھر وہ انفارچونیٹ ہے. پھر وہ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ کیا کر رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے اس کو روکنا ہے تو پھر آپ کو اس بات کے لیے تیار ہونا پڑے گا کہ آپ کو اس کے اوپر کرٹیسزم ہوگا. لیکن اگر کرٹیسزم کی وجہ سے آپ بھی اصل بات کرنا, حقیقی بات کرنا چھوڑ دیں گے تو پھر وہ حاوی ہو جائیں گے. تیسری بات یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا کی ڈومین ہے, یہ 9 مئی کے معاملے سے لے کے آپ پاکستان کے کسی بڑے چھوٹے ایونٹ کو دیکھ لیں اور سوشل میڈیا کو انالیسس کر لیں. جو ٹویٹ, جو سوشل میڈیا کے اوپر آپ مواد ڈال رہے ہیں, وہ اگر اداروں کے خلاف ہے, پاکستان کی ڈیموکریسی کے خلاف ہے, پاکستان کی انویسٹمنٹ کے خلاف ہے, پاکستان کی حیت کے خلاف ہے, پاکستان کی سلامتی کے خلاف ہے, اس کے ویوز لائک ملٹیپلائی ہو. کیوں اس کو سپورٹ آ رہی ہے انڈیا سے, اور بھی کئی جگہ سے اس کو سپورٹ آ رہی ہے کسی اور جگہ سے. ٹھیک ہے, میں تو اس بات پہ کنونس ہوں کہ اسرائیل تک معاملہ جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی, اور دیکھیں جب فارن فنڈنگ میں یہ چیزیں آ گئی ہیں تو کیوں نہیں بات ہم کر سکتے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس سارے معاملے پہ فارن فنڈنگ کا کیس جو پی ٹی اے کا اسٹیبلش ہوا, اب اس کو ایگزیکیوٹ کریں. جب اس ملک میں سزا اور جزا کا معاملہ ہی نہیں ہوگا, آپ کسی کو گرفت کریں گے ہی نہیں. جو صحیح بول رہا ہے اس کی کوئی سننے کو تیار نہیں, جو جھوٹ بول رہا ہے وہ واویلا کر کے عدالتوں سے چھوٹ جائے گا, اس پہ نہ سزا ہوگی نہ جرمانہ ہوگا. تو لوگ کہیں گے یار ایک چھوٹی سی پرچہ ہی ہے, اس کے بعد ہم اور زیادہ بڑھ کے بولیں گے, اور زیادہ ہیوی ہو جائیں گے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کسی چیز حوصلے بڑھتے ہی اس طرح ہے. اگر جب تک آپ کسی کو گرپ ان نہیں کریں گے, اب دیکھیے نا بہت سارا معاملہ ہوا, ہم نے بہت سارا دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ چیزیں چل رہی ہیں, ہم نے نہیں ان کو سپورٹ آؤٹ کیا, میں نے نہیں کیا, آپ نے نہیں کیا. آہستہ آہستہ لوگوں کو اندازہ ہونا شروع ہو گیا. یا تو آپ کو ایک کلیئر لائن دینی پڑے گی, بالکل اگر آپ نے کلیئر لائن دی
کہ آپ نے یہ معاملہ کر لیا اور آپ نے کلیئر لائن دے دی کہ جی جس نے غلط کیا اس کو آپ نے گرفت کر دیا, آپ نے جرمانہ کر دیا, بات ختم ہو گئی. اب اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ تو بات ٹرینڈ ہو گئی کہ آپ خلاف بولنا شروع کریں, آپ دیکھیے ٹرینڈ کہاں کہاں چلا جائے گا. صحیح, اس کا کیا کرنا ہے جی؟ میں اب چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے, مختصر میں چاہوں گا اس کا کیا کرنا ہے کہ ایک میں چیز غلط چلاتا ہوں اور وہ چلے جا رہی ہے, پھر اگر ایکشن ہوتا ہے تو پھر معذرت کے ساتھ پھر ہمارے اندر ہی آزادی ہے صحافت پہ قدغنوں کی بات بھی ہم شروع کر دیتے ہیں. کوئی اب مستقل حل تو نکالنا پڑے گا نا. جی بالکل, میں نہیں سمجھتی کہ ہم اگر ایکس پہ پابندی لگا دیں یا کسی پہ کر دیں تو اس سے ہم لوگ کوڈ آف کانڈکٹ تو کرنا پڑے گا. اور لیکن پھر وہی بات ہے کہ سب سے زیادہ جرنلسٹ بولیں گے. نہیں بغیر صاحب, یہ کیوں ہوتا ہے ایسا کہ جس طرح کاشف بھائی نے کہہ دیا نیگیٹیوٹی کر یہ دیکھیں کہ یہ افواج پاکستان کے بگز میں, ریاست پاکستان کے بگز میں, جو پاکستان کے اندر لوگ ہیں, جو باہر بیٹھے یوٹیوبرز ہیں, ان کا مقصد یہی ہے کہ ریڈیکول کرنا اپنے اداروں کو, ان کو ملائن کرنا. دیکھیں جس طرح کے ویوز وغیرہ لیتے ہیں, پھر جھوٹی کہانیاں, دیکھیں اس میں 2% بھی سچ نہیں ہوتا ہے. دیکھیں وہ جوزف گوبلز نے کہا تھا, if you tell a lie and keep repeating it, eventually people will start believing it. تو یہ وہ کنسپٹ اس کے مطابق یہ جا رہے ہیں, جھوٹ کے جھوٹ پہ بتا رہے ہیں. میرے خیال میں سخت سزائیں ہونے پیچھے, کوئی پیکا لا کی بات ہو رہی تھی اور بھی تھے. میرے خیال میں جب آپ ایکشن نہیں لیں گے اس پہ جو اعتراض والی چیزیں وہ دور بھی ہونی چاہیے. ایک دم وہ اعتراض کر کے لیکن ایکشن لینا چاہیے. کیوں جی کاشف صاحب؟ دیکھیں آپ بیٹھ کے ڈائلاگ کر لیجئے نا, آپ صحافتی تنظیموں کے لوگوں کو بٹھائیے, آپ بیٹھیے, ایک دن لگے گا, ایک ہفتہ لگے گا, ایک مہینہ لگے گا, آخر کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کوئی بھی ریاست کے خلاف نہیں ہے, کوئی بھی نہیں. مجھے وہ آزادی نہیں چاہیے کہ میں بس انے وائی آزادی نہیں چاہیے. لیکن آپ بٹھا کے آن بورڈ لے کے آپ ایگزیکیوٹ کر دیں. جب آپ ایگزیکیوٹ کریں گے تو سارے پابند ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ نہیں کریں گے تو یاد رکھیے گا کہ آپ کا جو اچھا کام ہے اس کو ہائی لائٹ کوئی نہیں کرے گا. ابھی تو وقت چونکہ نہیں ہے شہلا صاحب, آپ سے ابھی میں نے ہاکی کے معاملات پوچھنے تھے لیکن آج وقت نہیں ہے. وہ علیحدہ سے رکھیں گے کہ کب وہ میدان سجے گا. یہاں ایک کپتان تھے تو وہ بٹا ہی بیٹھ گیا گراؤنڈز کا بھی. اب آپ آئی ہیں تو ہاکی ہمارا قومی کھیل ہے. مجھے تو سچی جو بات ہے اس کے حوالے سے آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہے, نیکسٹ پروگرام میں کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ صاحب, تھینک یو. کاشف بھائی آپ کے آنے کا شکریہ. ناظرین یہ باتیں تو ہیں کہ ہمیں بہت سارے کام کرنے ہیں, لیکن نا میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, آج بھی کہتا ہوں, جو باہر کے ممالک کے ہم حوالے دیتے ہیں نا, اس کے اندر کمیونٹی, نیبرہڈ واچ, محلے پہ بھی نظر رکھیں, صفائی کی بھی ڈیفرنٹ باکسز بنے ہوئے ہیں. ہم یہاں ڈسٹ بن دیکھی, نشانہ مار لیا, اندر چلی گئی تو چلی گئی, نہیں تو نہیں. کچھ ہم نے بھی تو کرنا ہے, نگاہ رکھنی ہے. اپنے بچوں پہ بھی نگاہ رکھیں, محلے پہ بھی نگاہ رکھیے, ہمت کیجئے, کیونکہ یہ تطہیر کا عمل یہ صرف آرمی چیف صاحب نے, چیف جسٹس صاحب نے, وزیر اعظم نے, صدر مملکت نے آ کے آپ کے گلیوں کو صاف نہیں کرنا. آپ بھی تو کرو, کچھ آپ بھی کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں راہ ہدایت پہ رکھے اور آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے. جواد فیضی, چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.